السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکافرون کی تلاوت آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے پیغمبرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور نہ میں عبادت کروں گا، ما عبدتم، جن کی تم عبادت کر چکے ہو، ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرو گے، ما عابد، اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورۃ الکافرون کا نام اس سورت کی پہلی ہی آیت کریمہ میں موجود ہے اور یہاں سے یہ نام لیا گیا۔ یہ سورت مکی ہے اور نزول کے اعتبار سے 18ویں سورت ہے۔ اس سے پہلے 17 صورتیں نازل ہو چکی اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورت 109 نمبر پر رکھی گئی قرآن پاک میں۔ اس سورت کا ایک رکوع اور 6 آیات ہیں۔ اس کی شان نزول اور نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، اس کے بارے میں ایک لمبی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مکہ مکرمہ کی آبادی کم تھی، تھوڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تقریباً لوگوں میں پہلے دن پہنچ گئیں یا دوسرے دن پہنچ گئیں یا تیسرے دن تقریباً سب کے پاس پہنچ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت پر لوگوں کو سب سے پہلے تو بڑا تعجب ہوا، لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ان میں نہیں آیا تھا، تو بڑا لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، تو ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ اس سلسلے میں انہوں نے دار الندوہ میں ایک اجتماع کیا۔ یہ ان کا دار الندوہ ان کا ایک دار تھا جس میں مشاورت کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ اب وہ مسجد حرام میں شامل ہو چکی ہے وہ جگہ۔ قریش مکہ نے مشورہ کیا کہ اس کی دعوی نبوت، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کا مقصد کیا ہے۔ ہر کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آخر میں انہوں نے جو دعوی نبوت کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ مالی کمزور ہے، اس لیے اس کا مقصد ہے کہ لوگ میرے قریب آئیں اور میری امداد کریں۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ بات بھی ممکن ہے، لیکن ہماری سمجھ میں ایک اور بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، کڑیل جوان ہے، بڑا خوبصورت انسان ہے، صحت مند ہے، لیکن جس عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے وہ بیوہ ہے،
شاید اس کا مقصد یہ ہو کہ مجھے کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے، رشتہ حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ انداز اختیار کیا ہو۔ غرض کسی کافر نے کوئی رائے دی اور کسی نے کوئی رائے دی، جس کے دل میں جو چاہا اس نے اپنے سے رائے دے دی۔ چنانچہ ایک وفد کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار مجھ پر نازل ہوا ہے اور مجھے قرآن پاک کی یہ صورتیں سکھائی ہیں اور وعدہ کیا ہے کہ اور بھی قرآن نازل ہوگا۔ لہٰذا آج میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، قیامت کے مسئلے کی دعوت دیتا ہوں، قرآن پاک کے حق ہونے کی دعوت دیتا ہوں، تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، سچ بولنے کا کہتا ہوں، جھوٹ چھوڑنے کا کہتا ہوں، عدل و انصاف کے ساتھ رہنے کا کہتا ہوں، اور بد امنی نہ پھیلاؤ یہ کہتا ہوں۔ غرض دین کی دعوت اور ایمان کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس مجلس میں دعوت دی اور ان کو کچھ بنیادی باتیں بھی سمجھائیں۔ لیکن وہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آدھا مال میرے ذمہ ہے، باقی تم سارے مل کر دے دینا، یعنی جتنا منہ سے نکالیں گے اتنا مال، جو آپ کے منہ سے لفظ نکلے گا جتنا زیادہ مال آپ کہیں گے۔ کہتے کہ اتنا زیادہ مال ہم آپ کو دے دیں گے کہ آپ کی 7 نسلیں یا 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں تو وہ ختم نہیں ہو سکے گا۔ عتبہ نے کہا کہ سارے جانتے ہیں کہ میری لڑکیاں جوان ہیں اور اتنی خوبصورت ہیں کہ شاید ہی ان سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو۔ سب لوگ رشتے کے پیغام بھیج رہے ہیں، میں نے ابھی تک کسی کے لیے ہاں نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس لڑکی پر ہاتھ رکھیں گے میں بغیر مہر کے اس کو آپ کے حق میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یہ جو نبوت کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے اس کو ختم کر دیں۔ اختلاف بہت بری چیز ہے، یہ گھر گھر میں اختلاف پھیل جائے گا، گلی گلی میں پھیلے گا، بازاروں میں پھیلے گا، باپ بیٹے کا جھگڑا ہوگا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا، بھائی بھائی کا جھگڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی تو فرمایا کہ تم نے میرے سامنے مال کی پیشکش کی، میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بھی بنا دو تو میں پھر بھی حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی دعوت اور اللہ کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نہ مجھے مال کی ضرورت ہے، نہ ہی مجھے کسی کے رشتے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ